ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون وقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہی لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں اور فرمایا ڈر جاؤ اس فتنہ سے جو فتنہ تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا یعنی سب کو وہ فتنہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہر عمل کرنے والا آدمی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ امتحان میں کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ کسی طور پہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اور ایک منافق اور کافر گناہ کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ مومن گناہ کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو گویا میرے اوپر پہاڑ کھڑا ہے، میرے سر پہ پہاڑ منڈلا رہا ہے، جو ہی میں گناہ کروں گا وہ میرے اوپر گر جائے گا، میں اس کے نیچے آ جاؤں گا۔ وہ گناہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں گرفت میں آ جاؤں گا۔ اس کے مقابلے میں ایک منافق اور کافر جو ہوتا ہے بعض اوقات گناہ گار بھی، اس کا گناہ کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے، گناہ کو کرتے ہوئے وہ اتنا ہلکا لیتا ہے جیسا کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور اس نے یوں ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ گئی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی گناہ کو کرنے کو وہ دلیری سے کر جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج
کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اپنے اوپر آنے والے عذاب، کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ سیابی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور بندہ یوں ہاتھ بلائے اور مکھی اڑ جائے، بس وہ اتنا معمولی گناہ کو لے۔ تلاوت کردہ آیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں خود گھڑ کے لاتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ نے یہاں کفار کو جواب دیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نصیحت چھوڑی۔ اور اس وقت جس معاشرے کے اندر ہم زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر دو بڑی برائیاں، بہت سی برائیاں ہیں، ان میں سے دو بڑی برائیاں، ان کے بارے میں کچھ بات کروں گا، جن میں سے پہلی برائی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی اصل میں جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی آیت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ کسی نے آ کے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، ایک مومن بندہ ان یکون مؤمن بخیل، مومن آدمی، ایماندار آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ کنجوس ہے، کوئی سخی ہے، کوئی کنجوس ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مؤمنا جبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن جو ہوتا ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بھی ہو، ایمان کے انتہائی درجے پہ ہو، وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مختلف، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، کوئی دلیر ہے، انتہائی درجے کا بہادر ہے، کوئی کمزور دل ہے، اعلیٰ ایمان والا ہے لیکن کمزور دل ہے۔ اس کا بزدل ہونا، کمزور دل ہونا اس کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ دوسرے کا بخیل ہونا یعنی کنجوس ہونا، مال کم خرچ کرنا، اس کے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اخلاق کے کسی درجے پہ بھی ہو، اس کے ایمان پہ کوئی اثر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ بھی ہوتا ہے اور اخلاق کے آخری پست درجے پہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا اخلاق جیسا بھی ہے اس کے ایمان پہ اثر نہیں ڈالتا۔ مومن برال وہ ہے، ایماندار وہ ہے، اس کے اخلاق کم ہے، اچھا نہیں ہے، یہ اس کے اندر خامی ہے۔ بخیل ہے، یہ اس کے اندر ایک خامی ہے لیکن اس کے ایمان کے اندر نقص نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مؤمن کاذب، اللہ کے نبی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہے، مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایک بندے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو یہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، یا جھوٹا نہیں ہے۔ آج اس حدیث کو، اللہ کے نبی کے اس فرمان کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اوپر رکھ کے پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہے۔ مومن ہے تو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتا ہے، جھوٹا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ اس وقت یہ جو خامی ہے معاشرتی طور پہ، ہمارا پورا ملک تقریباً اس خامی کے اندر جو ہے وہ گھر چکا ہے۔ یہ فتنہ
یہ نشانی قیامت کی آج اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کی نشانیاں پوچھی گئیں تو پہلی نشانی کیا فرمائی؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے، اللہ کے نبی نے بتلا دیے فلاں فلاں منافق ہے۔ اب منافق دو قسم کے ہیں، اعتقادی منافق جو اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو، رسول کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک منافق عملی ہے، کلمہ تو دل سے پڑھا ہے لیکن ہر عمل اس کا منافقوں والا ہے۔ یہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے۔ رسول اللہ کے دور میں تھے تو آج نہیں ہے، آج بھی وہی آتی تھی، اللہ نے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے ایک صحابی کو بتا دیا۔ آج وہی رک گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ منافق کون ہے، لیکن نشانیاں بتا دی۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھیں گے تو خیانت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں چوتھی نشانی ہے کہ جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ اب جس میں ایک نشانی ہے وہ ایک چوتھائی منافق ہے، جس میں دو ہیں وہ آدھا منافق ہے، جس میں تین ہے وہ دو تہائی منافق ہے، جس میں چار ہیں پکا منافق ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا منافق مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مسجد میں بھی آتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد میں بھی ساتھ چلا جاتا تھا۔ منافق ایسا تھا وہ جہاد میں بھی جاتا تھا، کبھی واپس راستے سے آ جاتا تھا، کبھی نہیں بھی آتا تھا، ساتھ رہتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اگلی صف میں نماز پڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ آج ہم یہ کہیں کہ نہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، یہ خامیاں بھی میرے اندر ہیں تو میں پکا مومن ہوں۔ اللہ کے نبی کے دور کا بندہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، لیکن منافق ہو، مر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کفن میں اپنا قمیض دیں، اللہ کے نبی کی پہنی ہوئی قمیض، معجزہ اللہ کے نبی کا، جسم کے ساتھ جو چیز لگ گئی اس کو آگ نہیں چھوتی۔ جنازہ پڑھائیں، اللہ روک دے کہ 70 بار دعا کریں گے میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 71 دفعہ دعا کر دوں گا، 70 بار تو اللہ نہیں بخشے گا، ہو سکتا ہے 71ویں دفعہ کا تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا نا نہیں بخشوں گا، میں 71 بار کر دوں گا۔ یہ حدیث ہے، تمام بھائی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمارے بھائی جنازہ میں 2-3 دعائیں پڑھتے ہیں نا، دوسرے بھائی تنگ آ جاتے ہیں، یار بہت لمبا جنازہ پڑھاتے ہو۔ یہاں 71 بار اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی، صرف اتنی شارٹ مانگی، اللہ اس کو بخش دے، صرف اتنا ہی کہو، اللہم اغفر لہ، ایک ہی لفظ کہو اور 71 دفعہ کہو، کتنا وقت لگتا ہے؟ لیکن لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار بہت لمبا، گرمی میں مر گئے ہیں، تھک گئے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 71 بار دعائیں کی۔ میرا اپنا یہ ظن ہے کہ ایک لفظ صرف نہیں کہا ہوگا، اور اگر ایک بھی کہا ہو کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، 71 دفعہ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بیچارے نے دوبارہ مرنا ہی نہیں ہے، جس کے جنازے پہ آپ آئے وہ دوبارہ نہیں مرے گا، دوبارہ اس کے جنازے پہ نہیں آنا پڑے گا، وہ چلا گیا۔ مخلص ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا نبی تو ایسا ہے، منافق کے حق میں مخلص ہو کے 71 بار دعا کرنا ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ 71 بار دعا کی، قبر پہ اٹھا کے لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اٹھایا، اپنے گھٹنے پہ رکھا۔ منافق کا سر ہے، گھٹنا امام الانبیاء کا ہے، گھٹنے پہ سر رکھا، منہ میں لعاب دہن ڈالا، وہ لعاب دہن کسی کی آنکھ پہ لگ گیا تو قیامت تک وہ خراب نہیں ہوئی، اس کی روشنی کم نہیں ہوئی۔ جس کنویں میں ڈل گیا وہ میٹھا، خاری کنواں میٹھا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا، وہ لعاب لگ گیا، اس کا زہر جو ہے وہ تریاک بن گیا، اس کا اثر ضائع ہو گیا زہر کا۔ اب یہ لعاب دہن امام الانبیاء کا اس منافق کے منہ میں گیا۔ ہمیں تو یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکتی نا،
ہم تو اس دور کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں ساتھ نصیب نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر میں رکھا گیا، قبر بنی، قبر تیار ہو گئی، جیسے ہمارے ہاں ہم دعا مانگتے ہیں سنت کے مطابق قبر پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ کائنات کا امام ہے، اب قبر پہ کھڑے ہو کے کیا کہا ہوگا؟ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو جنت دے دے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، اللہ اس کی آخرت کی دنیا بہتر کر دے۔ دعا کرنے والی ہستی امام الانبیاء ہے، پیچھے آمین کہنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، دعا سے فارغ ہوئے ہیں۔ میں ان تین نشانی جو ہیں ہمارے اندر اس وقت، ان کے اثرات کیا ہیں، یہ کہاں تک لے جائیں گی؟ منافق کی سزا کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے جنازہ بھی 71 دعائیں پڑھی، دعا مانگی، مخلص ہو کے صحابہ نے پیچھے جنازہ پڑھا، لعاب دہن ڈالا، قمیض کفن میں دی، قبر پہ کھڑے ہو کے اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کریں اللہ اس کو بخش۔ جب فارغ ہوئی تو اللہ نے کیا کہا؟ آج کے بعد ایسا اس کیٹیگری کا بندہ مر جائے نا تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کرتی، نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ دعا کرنا۔ میں نے ان کو نہیں بخشنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے ان کو نہیں بخشنا۔ نبی بھی دعا کرے منافق کے لیے قبول نہیں ہوتی، نبی جنازہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء اور صحابہ پیچھے نمازی ہوں جنازے کے، منافق کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ کفن میں قمیض مل جائے اللہ کے نبی کی، لوگ جاتے ہیں نا اپنے وہ کفن وغیرہ کو آب زمزم میں دھو کے لے آتے ہیں، شاید بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ عقیدہ ہی تو نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ اگر اندر نفاق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قمیض بھی پہن لیں، حدیث ہے۔ نفاق ہے، قمیض امام الانبیاء کا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ملتا ہے کمال کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آپ کی، جب غزوہ خندق کے موقع پر، تو آپ کو ہاتھ کھانے کے صاف کرنے کے لیے رومال دیا، آپ نے اس سے ہاتھ صاف کیے کھانا کھانے کے بعد۔ فرماتے ہوتے ہیں جب یہ میلا ہو جاتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں، میل جل جاتا ہے یہ صاف ہو جاتا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل کو جل جاتا ہے اور یہ نہیں جلتا۔ کیوں؟ نبی کے ہاتھوں سے ٹچ ہوا ہے۔ لیکن یہاں منافق کے لیے معافی نہیں ہے بھائی۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور ہمارا معاشرہ کہاں تک چلا گیا؟ ایک مخصوص بات کی طرف اشارہ کر کے میں دوسری طرف آتا ہوں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے اپنے خطاب کے دوران سوالوں کے جواب دیے۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ سوالوں کے جواب دیے، کراس کوسچننگ ہوئی، پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو رب نہیں مانتا، میں تو مسلمان ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ پوچھا پھر جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگا مجھے جلدی تھی، میں نے گھر جانا تھا تو نمبر جلدی آ گیا عیسائی بتانے سے، سوال کرنے کا نمبر جلدی آ گیا، اس لیے میں نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، مجھے جلدی موقع مل جائے گا آپ سے بات کرنے کا، سوال کرنے کا، تو اس لیے میرا نمبر جلدی آ گیا، میں نے اس لیے کہا میں عیسائی ہوں، ورنہ میں مسلمان ہوں۔ ایک سوال کا نمبر جلدی لگوانے کے لیے، انتظار نہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایمان بیچ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ میں عیسائی ہوں۔ ہم جھوٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ایمان کا سودا بھی کر دیتے ہیں۔ سودا بیچنے کے لیے تو بولتے ہی ہیں، اگلے کو دھوکہ دینے کے لیے تو بولتے ہی ہیں، جان چھڑانے کے لیے تو بولتے ہی ہیں۔ یہاں صرف سوال کے موقع کے لیے ایمان ہی بیچ دیا جھوٹ بول کہ میں عیسائی ہوں۔ اور ایک اور نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں ملحد ہوں۔ ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو نہیں مانتا، وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کا انکار، یہ دنیا ویسے ہی چل رہی۔ ان سے سوال کرتے کرتے اس کو قائل کیا، وہ قائل ہو جانا تھا اس نے، اور کہا کہ کیا کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا پڑھوں گا، اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا دیا گیا،
لوگوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، ہمسایوں نے دیکھا، محلے والوں نے دیکھا، لوگوں نے آگے سوال کیا آپ کا فلاں بچہ مولد تھا آج سے پہلے، ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھایا آج مسلمان ہوا ہے۔ اب گھر والے پریشان ہو گئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، گلی والوں نے پوچھا آپ کا فلاں بیٹا مسلمان نہیں تھا؟ گھنی مسلمان تھا، نہیں وہ اس نے وہاں سوال کیا، ٹی وی پہ آیا اور اس نے کہا کہ میں مولد ہوں اور کلمہ پڑھا، آج وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب یہ بات جب پہنچی اور تکلیف ہوئی، رشتہ داروں نے فون کیے، کال کر کے پوچھا کہ کیا تم مولد تھا آج مسلمان ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر دوسرے ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ نہیں میں نے جھوٹ بولا تھا، میں مسلمان تھا، مولد نہیں تھا۔ ہم جھوٹ کے اس درجے پہ پہنچ گئے، اس انتہا پہ جھوٹ کے بھی پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایمان کا سودا بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب ایسا معاشرہ ہو جائے تو پھر یہ نہ سوچنا کہ فتنے میں مبتلا صرف ظالم ہوں گے، واتقوا فتنہ، اس فتنے سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو فتنہ جو عذاب صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، سب پہ آئے گا، اس میں پھر بچے گا کوئی نہیں، اس فتنے اور اس عذاب سے پھر بچے گا کوئی نہیں، کیونکہ وہ معاشرتی طور پہ آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندہ اپنے گھر میں کوڑے کا ڈھیر ڈال رہا ہے، ڈال تو اپنے گھر میں رہا نا، وہ کوڑا اکٹھا کر رہا ہے، وہ کوڑا اکٹھا کرتا کرتا اس کے گھر میں بدبو، اور جب بڑھے گی تو ساتھ والوں کو بھی، اور پھر پوری گلی میں، اور وہ ڈھیر بڑھتا جائے گا، پورے محلے کو بدبودار کر دے گا۔ اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے کوڑا اکٹھا ہی نہیں کیا؟ ان کے گھر تو صاف ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ ہمسائے کے گھر میں کوڑا نہیں ہے، بدبو تو آ رہی ہے۔ سامنے والے کا گھر ہے، اس کا گھر تو صاف ہے نا، لیکن میرا گھر تو صاف ہے، لیکن بدبو سے بچا ہوا ہے، نہیں بچا ہوا۔ یہ وہ فتنے ہیں جو ظالم اور نا ظالم سب اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ دوسرے فتنے سے لے لیں۔ آج اس وقت بے حیائی کا فتنہ عروج پہ ہے، بے حیائی کا فتنہ، صرف بازار میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، شاپنگ خانوں میں یا دکانوں میں نہیں ہے، آپ درس گاہوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، کیا غریب، کیا امیر، کیا مذہبی، کیا غیر مذہبی، ایک ہی رنگ میں سب رنگے ہوئے ہیں۔ آپ جو گھر میں مرضی تربیت کر رہے ہیں، گھر کا جو مرضی ماحول ہے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہ بو سب کو آتی ہے۔ فرمایا، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو مسائل بیان کر رہے تھے، اس نے آگے دیہاتی نے سوال کیا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، جو بات کر رہے تھے وہ مکمل کی، پھر آپ نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ جس نے سوال کیا وہ سائل کہاں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے کیا تھا۔ فرمایا دوبارہ سوال کر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک خیانتیں ضائع نہیں ہوں گی، امانتیں ضائع جب تک نہیں ہوں گی، امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، قاسیۃ عاریۃ، میری امت کی عورتیں قرب قیامت کپڑے پہنیں گی، بدن ننگے ہوں گے، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ آج دیکھ لو، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کیسے دو الفاظ سے سارا آج کا ماحول بیان فرما دیا، قاسیۃ عاریۃ، کپڑے پہنیں گے ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ اب اس کی تفصیل میں جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو کپڑے اتنے شارٹ ہوں گے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، اور وہ ہیں 20 سوٹ خرید سکتے ہیں لیکن وہ شارٹ بناتے ہیں اور اس کو وہ ماڈرن سمجھتے ہیں، یا کپڑے اتنے تنگ ہوں گے کہ اعضاء نظر آئیں گے۔
یا کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا؟ ابھی جو بھی تشریح کر لیں وہ آج موجود ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ایک گھر میں نہیں ہے۔ کوئی کہے نا کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے، میں اس سے بچ جاؤں گا۔ آپ اس کمیونٹی میں، معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ یہاں تو اس وقت یہ حال ہو گیا ہے کہ بوائز کالجز میں گرلز زیادہ ایڈمیشن لیتی ہیں۔ ادھر زیادہ کوشش ہے کہ ادھر ایڈمیشن ہو جائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بحیثیت قوم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری حیا، ہماری شرم، ہمارا ایمان، ہمارا دین کہاں گیا اس معاملے میں؟ بے پردے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور پیچھے سے لاجک کیا بیان کی جاتی ہے کہ ہماری نجی لائف ہے، جو مرضی کریں، اللہ جو مرضی کرتے ہیں، جو میں مرضی کروں، میں کپڑے شارٹ پہنوں، میں کپڑے لمبے پہنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک خاتون نے، آنے والی صحابیوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، بڑی جو چادر لینے کا حکم ہے نا، بڑی چادر وہ چادر ہے جو کپڑوں کو بھی، جو بڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے نا بیویوں نے، بہنوں نے، بچیوں نے، وہ ان کو بھی چھپا لیتی ہے۔ بڑی چادر ان کپڑوں کو بھی چھپا لیتی ہے، اس لیے حکم دیا۔ اس بی بی نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ بڑی چادر جو لینے کا حکم ہے نا، جب ہم آتی ہیں گلی میں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کہیں کہیں گلیوں میں پانی ہوتا ہے، گلی میں پانی ہوتا ہے، جب وہاں سے گزرتی ہے نا، وہ پانی پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، وہ کپڑا بھیگ جاتا ہے، وہ گھسٹتا آ رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی چادر ہوتی ہے، پھر وہ مٹی سے گھسٹتا ہے تو وہ گارا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو تھوڑا سا اٹھا لیا کریں، تھوڑا سا اس کپڑے کو اٹھا لیا کریں۔ اللہ اکبر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتا ہے جو اللہ کا حکم دے، اور اللہ کو اس انسان کی نیچر کا بڑا پتہ ہے، بنایا جو اس نے نا۔ اگر کوئی لفظ رفع کا آ جاتا اٹھانے کا، پھر یہ جو پینٹوں کے کچھے بنا دیے نا عورتوں نے، یہ بھی مولویوں نے فتوی دے دینے تھے بھی اٹھانے کا لفظ ہے، کسی نے پھر گھٹنے پہ لے آنا تھا، پھر کسی نے ٹخنے پہ لے آنا تھا، کسی نے ران تک لے آنا تھا، اس کو اٹھاتے اٹھاتے رفع کو اٹھانے کا حکم مل گیا۔ بالکل راستہ بند کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں اٹھانا، وہ جو گھسٹ رہا ہے نا کپڑا زمین کے اوپر، اس کو نہیں اٹھانا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پانی ہوتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ اس جگہ سے گھسٹے گا ناپاک ہوگا، جب وہ خشک جگہ پہ گھسٹے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ تمہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے پاک ناپاک کی، تمہیں پردہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہے؟ پردے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ آپ جا کے غیر ممالک میں غیر مسلموں کا پہنان دیکھ لیں، پاکستان کا دیکھ لیں، ان کے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، ہمارے بازار میں جا کے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتیں بازار میں جا کے خود شاپنگ کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ یا تو پھر عورتوں کی شاپ ہوں، وہ بھی نہیں ہے، یا عورتوں کی اپنی الگ یونیورسٹیاں، وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی، پھر گورنمنٹ نے اکٹھی بنا دی ہیں، پھر کہتے ہیں جی ظلم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کپڑے پہنیں گی، ننگی ہوں گی، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ کوئی روک تھام نہیں ہے اس کی۔ اور یہ فتنہ ایک گھر میں، کوئی گھر سے بچ نہیں سکتا، ایک گھر سے چلے گا جیسے وہ بدبودار ڈھیر، ایک گھر سے بو، دوسرے میں، تیسرے میں پورا محلہ بدبودار۔ اسی طرح یہ رسم چلی، جس کی بچی کالج یونیورسٹی جائے گی، اب سب پڑھا رہے ہیں، ماحول ایسا بن گیا، وہاں جا کے وہ بچیاں دیکھتی ہیں اس ماحول کو اور اس میں رنگی جاتی ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ سیدھے سادھے کوئی چلی جائے دینی گرانا کو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دکیہ نوس ہے،
وہ بھی آگے گھر میں ماں کو مجبور کر دی کہ میں نے بھی ایسے ہی پہننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پوچھنے والے سے کہا کہ امانتیں ضائع ہو جائیں گی؟ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ایسے نااہل لوگ حکمران ہو جائیں گے جو امانتوں میں خیانت کریں گے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک جو حکمران ہوں گے وہ نااہل ہوں گے، لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، ظلم کی چکی میں پیس دیں گے۔ اور جب ایسے آئیں گے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، پھر نہ کوئی مومن بچے گا، نہ کوئی نمازی بچے گا، نہ کوئی چور بچے گا، نہ کوئی زانی بچے گا، نہ کوئی حاجی بچے گا۔ اب دیکھ لو یہ مہنگائی کا، ٹیکس کا جو عذاب ہے، کون بچ سکتا ہے؟ نمازی بچ سکتا ہے؟ مسجد نہیں بچتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پھر یہ نہ سوچنا کہ ہم نیک ہیں، میں نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، میرا دینی گھرانہ ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ بچے گا تب جب تربیت کریں گے پورے معاشرے کی، قرآن سنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں گے لوگوں کو کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، بچو اس سے، اس بے حیائی سے بچو۔ یہاں تک فرمایا، ابن مسعود کا قول ہے کہ اگر کوئی قرآن بھی پڑھاتا ہے کسی عورت کو اس کے لیے یہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی عورت قرآن بھی پڑھتی ہے غیر محرم سے یہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر پردے کے پیچھے سے صرف آواز سے، استاد اور شاگرد اگر پردے سے پیچھے سے پڑھتے ہیں تو اس کی گنجائش علماء نے نکالی ہے، ورنہ آواز سننے کے بھی ممنوع ہے۔ عورت کی آواز بھی نہیں سن سکتے آپ، پردے کے پیچھے سے سن سکتے ہیں، پردے کے پیچھے سے تعلیم و تعلم ہو سکتا ہے۔ یہاں جا کے میل ٹیچر ہیں اور وہ بچیاں نوجوان ہاف کپڑوں میں وہ بیٹھ کے سامنے پڑھ رہی ہیں، پورا ملک مطمئن ہے، پورا معاشرہ مطمئن ہے۔ کوئی واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے احتجاج کر لیتے ہیں، باقی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دو فتنوں کے اندر جب ہم گر گیا ہمارا معاشرہ، ایک جھوٹ، عام جھوٹ، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے والا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کوئی کہتا ہے مجبوری ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی غربت کی وجہ سے کہ جھوٹ اس لیے بولا پیسے نہیں دے کہ وہ جھوٹ بول کر ٹرکایا، کوئی کسی وجہ سے بول رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے بول رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے بول رہا ہے، اور کسی بھی وجہ سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اس فتنے سے بچائے، اللہ ایمان کی توفیق دے، اللہ منافقت سے بچا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ حیا کرنے کی توفیق دے، کپڑے اچھے پہننے کی، اور میل ٹیچر سے اپنی تعلیم و تعلم سے بچنے کی توفیق دے، اور والدین کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله